بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی آگ، مصنف اسلم راہی M.A۔ احمد اور اس کے ساتھی جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے بروج شہر تک چلے گئے تھے۔ فالتو گھوڑا راستے میں انہوں نے بیچ ڈالا تھا۔ صحرا کے اندر یہ ایک لمبا چکر تھا جو انہوں نے کاٹا تھا۔ چونکہ وہ رومن سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے، لہذا کسی نے بھی ان سے کوئی باس پرس اور رکاوٹ نہ کی۔ بروج شہر سے باہری بار انہوں نے اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا اور راستے میں بہت کم قیام کرتے ہوئے وہ برق رفتاری سے آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ وہ برقہ شہر کے قریب آ نکلے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ یہاں کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ برقہ شہر مستقلاً اسلامی قلمرو میں شامل تھا اور مصر کا والی اس کا نظم و نسق سنبھالتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ برقہ شہر سے باہر جب وہ اپنے لباس تبدیل کر چکے تو ایک ساتھی نے احمد کو مخاطب کر کے پوچھا، اے امیر، اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہم میں سے خصیب کے سوا سب برقہ شہر میں مستقل آباد ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چند روز اپنے گھروں میں قیام کریں، پھر کسی نئی جد و جہد میں شامل ہوں۔ آپ دونوں بھی چند روز یہاں برقہ میں ہمارے ہاں قیام کریں، پھر کسی نئی جد و جہد میں شامل ہوں۔ احمد نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے کہا، میں راستے میں کہیں رکوں گا نہیں، میری منزل دمشق ہے، میں وہاں سے کمک حاصل کر کے پھر انہی راہوں کی طرف لوٹوں گا اور اپنی شکست کا داغ دھوؤں گا۔ اس ساتھی نے کہا، تو پھر ہم یہیں رک کر آپ کا انتظار کریں گے، جب آپ کمک لے کر یہاں سے گزریں گے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ان سب ساتھیوں نے باری باری احمد اور خصیب سے مصافحہ کیا اور برقہ شہر کی طرف چلے گئے۔ احمد تھوڑی دور تک انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے چھوٹے بھائی خصیب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کمال اجنبیت میں پوچھا، اے میرے دوست، تمہاری منزل کیا ہے؟ خصیب نے اپنے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے اور کھولتے ہوئے کہا، میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا، میری منزل وہی ہے جو آپ کی ہے۔ احمد نے پھر پوچھا، کیا تم اپنے گھر نہ جاؤ گے؟ بیماری کے بعد غار میں جب تم گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو ایک ساتھی نے مجھے تمہارے متعلق تفصیل سے بتایا تھا، کیا تم اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت نہ کرو گے جبکہ تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے؟ خصیب نے غور سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے بھائی کی شادی میں ضرور شرکت کروں گا، لیکن آپ بھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں زیادہ دن آپ کو وہاں نہ روکوں گا۔ بھائی کی شادی سے فارغ ہو کر میں آپ کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، خصیب بولا۔ احمد خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ خصیب نے بڑی ہمدردی سے کہا، اے امیر، میں نہیں جانتا کہ آپ کا تعلق کس سرزمین سے ہے، میں نے صرف لشکر میں شامل ہو کر سنا تھا کہ آپ کا نام سمرون ہے اور آپ ہراول لشکر کے سالار ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا تعلق کس خطۂ ارض سے ہے اور کیا آپ اپنے احباب سے ملنے اپنے گھر نہ جائیں گے؟ احمد نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے دکھ سے کہا، میرا کوئی نام و افوان نہیں، کوئی گھر ٹھکانہ نہیں۔ اسلامی لشکر میں شامل ہونے سے قبل میں افریقہ میں بربروں کے بادشاہ کسیلا کے پاس غلام تھا۔ میرا تعلق جنوبی مصر سے ہے، جہاں کچھ لوگوں نے میرے ماں باپ کو قتل کر کے مجھے غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ میرے ساتھ میرے دو بھائی بھی تھے، ایک کا نام کردام اور دوسرے کا نام انولو تھا۔ کردام کو انہوں نے قتل کر دیا جن کے ہاں ہم غلام تھے، اور انولو میرے ساتھ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ میرے چہرے پر جو تم داغے جانے کے نشان دیکھتے ہو، یہ میرے غلامی کے دور کے ہیں۔ جلا ہوا ایک حصہ ظاہر کرتا ہے کہ میں غلام ہوں، جبکہ دوسرا جلا ہوا حصہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سرکش ہوں، اس لیے کہ میں نے ان لوگوں سے جھگڑا کیا تھا جنہوں نے مجھے اور میرے بھائیوں کو غلام بنا کر فروخت کیا تھا۔ احمد ذرا دیر کے لیے رکا اور پھر کہہ رہا تھا، میری زندگی ندی کے اس بہنے والے پانی جیسی آزاد ہے جس کی منزل اندھیروں کے سوا کچھ نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور ظلم و فلاکت کے ایسے دور میں بسر کیا ہے جہاں امن کی لوریوں کی بجائے آتش ہجراں جیسے مشاہدات اور شکستوں کے دھوئیں جیسے تجربات تھے۔ وقت کی اس تندو جولاں یلغار میں مجھے کہیں بھی قرار دل نہیں ملا۔ میں زوال شب کا ایسا مسافر ہوں جس کی زندگی اب تک پتھر کی طرح سخت جان، حالات اور سیاہ رات کے سایوں کی طرح خوفناک ماحول میں گزری ہے۔ کاش میں اپنوں سے بچھڑ کر بگولوں کی طرح دشت وحشت میں دھکے کھانے پر مجبور نہ کیا جاتا۔ آہ، میرے ماں باپ، میرے بھائی سب مجھ سے بچھڑ گئے۔ احمد نے اپنی جھکی ہوئی گردن جب سیدھی کی تو اس نے دیکھا کہ خصیب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد نے بےتاب ہو کر پوچھا، خصیب، میرے دوست، تم کیوں رو رہے ہو؟ خصیب نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا،
میرا بڑا بھائی بھی بچپن میں ہم سے جدا ہو گیا تھا، وہ ہمیں بہت عزیز اور دل پسند تھا۔ آپ کی داستان سن کر مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا۔ خصیب ذرا رکا، اپنی آنکھیں صاف کی اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پھر کہا، کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے؟ احمد نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن میں وہاں ایک رات سے زیادہ قیام نہ کروں گا۔ خصیب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے میری بات مان لی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک شب سے زیادہ آپ کو وہاں نہ روکوں گا، اور بھائی کی شادی سے فارغ ہو کر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دمشق کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ہانک دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو اس شاہراہ پر سر پر دوڑا رہے تھے جو برکہ شہر سے مصر کی بندرگاہ اسکندریہ کی طرف جاتی تھی۔ ایک روز عشاء کے قریب دریائے نیل کا چوبی پل عبور کرنے کے بعد احمد اور خصیب دونوں بھائی فرعون کے تباہ شدہ شہر منف کے قریب کھندرات میں داخل ہوئے۔ اس وقت کرنوں کا سوداگر چاند اپنی پوری آب و تاب سے سر پر چمک رہا تھا۔ فرعون کے شہر منف کے کھنڈرات کرنوں کی مسکراہٹ میں دور دور تک حنوط شدہ لاشوں اور ممیوں کی طرح کھڑے دکھائی دے رہے تھے، اور ان کی پشت پر دریائے نیل مستی میں جھاگ اڑاتا ہوا گزر رہا تھا۔ احمد نے خصیب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسا عبرت کا مقام اور خوف و اندیشوں سے بھرپور ویرانہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے میرے دوست؟ خصیب نے بھی دکھتی ہوئی آواز میں کہا، یہ فرعون کے شہر منف کے کھنڈرات ہیں۔ دونوں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اچانک فضا میں احمد کی آواز ابھری۔ وہ بلند آواز میں کھنڈرات میں آگے بڑھتے ہوئے گانے لگا تھا، ما اجمل الضیاء، روشنی کیسی خوبصورت ہے، ما احسن الاحیاء، حیا کیسی نفیس ہے۔ اچانک خصیب نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کر احمد کے پاؤں پکڑتے ہوئے اس نے کہا، اے امیر، خدا کے لیے بتائیے یہ گیت آپ نے کیسے گایا؟ کس نے اس گیت کے بول آپ کو سکھائے؟ یہ گیت میرے گمشدہ بھائی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بچپن میں وہ یہ گیت اکثر گایا کرتا تھا۔ اس گیت میں میرے بھائی کی صورت اور ہمارے دل کی صدا ہے۔ آپ نے یہ گیت گا کر ہماری یادوں کی چتاؤں کو اور بھڑکا دیا ہے۔ خدا کے لیے بتائیے یہ گیت آپ نے کہاں سے اور کس سے سیکھا؟ احمد نے دکھ بھری آواز میں کہا، میرے غلامی کے دور میں میرا ایک غلام ساتھی تھا، یہ گیت میں نے اس سے سیکھا تھا۔ وہ اکثر یہ گیت گاتا تھا، مجھے بھلا لگا، میں نے اس سے بھی سیکھ لیا۔ خصیب نے احمد کی ٹانگیں پکڑ کر زور زور سے چلاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے بتائیے کہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ احمد نے بڑی شفقت سے کہا، اے میرے دوست، اس کا نام احمد تھا، احمد بن حشم۔ 10 سال تک وہ میرے ساتھ غلامی کی زندگی بسر کرتا رہا، اس وقت نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ خصیب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور آہوزاری کرتے ہوئے اس نے کہا، احمد، میرا بھائی، وہی میرا بھائی ہے جس نے آپ کو یہ گیت سکھایا۔ کاش میں اس کا ٹھکانہ جان سکتا، کاش میں اسے تلاش کر کے اپنے ماں باپ کے پاس لا سکتا، جن کی بینائی اس کی جدائی میں رو رو کر آدھی رہ گئی ہے۔ میرا عزیز بھائی، اگر وہ مل جائے تو ہمارے گھر سے عذاب و کرب اور ذلت و مسکنت ٹل جائے گی۔ احمد گھوڑے سے نیچے اترا اور خصیب کو اس کے کندھوں سے پکڑ کر سنبھالتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا وہ اس وقت کہاں ہے، تاہم میں اتنا وثوق اور سچائی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ خصیب فوراً کھڑا ہو گیا اور طوفانی انداز میں پوچھا، کیا میرا بھائی زندہ ہے؟ احمد نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، واللہ وہ زندہ ہے اور خوش ہے۔ غلامی کے دور میں وہ میرے ساتھ ہی پل کر جوان ہوا تھا، پھر کسیلہ بادشاہ کے شہر اردیہ میں ایک یہودی لڑکی اسے پسند کرنے لگی، بعد میں اسے اس یہودی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس یہودی لڑکی کا نام ایمن تھا۔ وہ لڑکی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لہٰذا وہ بیچاری اسے چوری چھپے غلامی کی زندگی سے نکال کر کہیں اور لے گئی۔ اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں کسی اور کو خبر نہیں۔ بہرحال تم فکر مند نہ ہو، میں اپنی اس مہم سے فارغ ہو کر تمہیں تمہارے بھائی کو ضرور تلاش کروں گا۔ میرے خیال میں وہ دور مغربی صحراؤں کی کسی پرسکون بستی میں جا کر آباد ہو گئے ہوں گے۔ خصیب نے زور سے احمد کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا، آپ نے میرے بھائی کے زندہ ہونے کی خبر سنا کر میرے دل کو سکون اور میرے حواس کو تابندگی بخش دی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہوں گے اور وہ رونا دھونا ترک کر دیں گے۔ خصیب ایک دم بدحواس ہو کر احمد سے علیحدہ ہو گیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ اسی لمحے فرعون کے ان کھنڈرات میں سے ہولناک چیخیں بلند ہوئی تھیں جن کی بازگشت سارے کھنڈرات میں پھیل گئی تھی، اور بدحواس ہو کر خصیب نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی۔ تاہم احمد اپنی جگہ پرسکون کھڑا خصیب کی حالت پر مسکرا رہا تھا۔ جہاں وہ کھڑے تھے ان کے ایک طرف فرعون کا تباہ حال محل اور دوسری طرف مصر کی مشہور ساحرہ
دلوکا کے مکان کے کھنڈرات تھے۔ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے خصیب نے کہا، حیرت ہے، آپ پرسکون کھڑے مسکرا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ احمد نے اور زیادہ مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ خصیب نے سنجیدگی سے کہا، کیا آپ نے ان کھنڈرات کے اندر یہ وحشیانہ چیخیں نہیں سنی؟ احمد نے بے پرواہی سے کہا، تو کیا ہوا؟ یہ تو گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں تھیں۔ خصیب نے اپنی تلوار میان میں کرتے ہوئے کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ گیدڑ اگر زیادہ ہوں اور بھوکے ہوں تو انسان پر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ احمد نے پیار سے خصیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے غلط سنا ہے، یہ گیدڑ تو میری اور تمہاری انسانی بو پا کر اپنی جان بچانے کی خاطر دور بھاگ گئے ہیں۔ آؤ چلیں۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑا آگے جا کر احمد نے فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہارے بڑے بھائی کے زندہ ہونے کی خبر سن کر تمہارے منجھلے بھائی کی شادی نہ روک دیں، کیونکہ مجھے تمہارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ وہ پہلے کبھی تمہارے بڑے بھائی کی منگیتر تھی۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے سخت صدمہ ہوگا اور میں اپنے آپ کو مجرم تصور کروں گا کہ میرے اس انکشاف پر ان دونوں کی شادی نہ ہو سکی، جبکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے خصیب نے کہا، اب آپ اپنے آپ کو مجرم نہ گردانیں۔ اگر احمد بھائی کی شادی نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً یہ شادی رک سکتی تھی، لیکن جیسا کہ آپ کہہ چکے ہیں کہ احمد ایک یہودی لڑکی ایمن سے شادی کر چکے ہیں، لہٰذا اخی شیبان اور بہن تروب کی شادی رک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، جب میرے ماں باپ یہ سنیں گے کہ اخی احمد زندہ ہیں اور انجانے صحراؤں کے اندر کہیں شادی بھی کر چکے ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ آپ جانیے، آپ کے انکشاف پر ہمارے گھر میں پہلی بار مسرتوں اور خوشیوں کا نزول ہوگا۔ دونوں بھائی باتیں کرتے ہوئے عربوں کے قبیلہ بنو کنانا کی بستی میں داخل ہو گئے۔ ایک مکان کے سامنے خصیب نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور دروازے پر دستک دی۔ احمد بھی گھوڑے کو روک چکا تھا۔ ماں باپ سے ملنے کی خوشی میں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید و خوشی کے چراغ روشن تھے اور تیز دھڑکنوں میں اس کا دل زیرویم تھا۔ اس کے ہونٹ خرم و خنداں اور اس کے ذہن میں ایسی ہلچل مچ گئی تھی جیسے چاندنی رات میں ابھی کوئی جابر و قاہر ساحر کوئی جادو کا عصا مارے گا اور جدائی و غریب الوطنی میں گزرے ہوئے سارے لمحے سمٹ کر اسے اپنے بچپن میں لے گئے تھے، جب وہ بچہ تھا اور ماں باپ کے ساتھ بے فکری کی زندگی بسر کرتا تھا۔ لیکن جلدی اس کے خیالات کا تانا بانا ٹوٹ گیا، کیونکہ گھر کا دروازہ کھلا اور ایک جوان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ خصیب بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ اس جوان نے خصیب کو والہانہ انداز میں اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، خصیب میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ ہم تو تمہارے متعلق بہت بری خبریں سنتے رہے ہیں۔ احمد سمجھ گیا کہ دروازہ کھولنے والا اس کا دوسرا بھائی شیبان بن ہشم ہے، تاہم وہ ایک طرف کو چپکا کھڑا رہا۔ دونوں چھوٹے بھائیوں کو گلے ملتے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ شیبان سے علیحدہ ہوتے ہوئے اور احمد کی طرف اشارہ کر کے خصیب نے شیبان سے کہا، اخی، ان کا نام سمرون ہے، یہ ہمارے ہراول لشکر کے سالار تھے، بہت اچھے انسان ہیں۔ میں ان کی پوری داستان آپ کو سناتا ہوں۔ سردی ہو رہی ہے، پہلے آپ دیوان خانے کا دروازہ کھولیں، میں پہلے انہیں وہاں بٹھاؤں، پھر میں آپ سب کو ایک خوشخبری بھی سناتا ہوں۔ شیبان نے فوراً اندر جا کر اگلا دروازہ جو دیوان خانے میں کا تھا کھول دیا۔ خصیب احمد کا ہاتھ پکڑ کر دیوان خانے میں لے گیا، جبکہ شیبان دونوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر گھر کے اندر لے جا رہا تھا۔ خصیب نے احمد کو دیوان خانے میں ایک مسیری پر بٹھاتے ہوئے کہا، آپ جوتے اتاریں، میں آپ کے لیے لباس لاتا ہوں تاکہ آپ آرام سے بیٹھ سکیں۔ اپنا آہنی خود اور زرہ بھی اتار کر رکھ دیں، خنجر اور تلوار کی پیٹی بھی کھول دیں، اسے آپ اپنا ہی گھر سمجھیں۔ احمد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شیبان اپنے کمرے میں داخل ہوا اور آگے بڑھ کر احمد سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام شیبان ہے، میں خصیب کا بڑا بھائی ہوں۔ احمد نے پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرے بھی دو بڑے بھائی تھے، آپ دونوں سے مل کر میں یہ محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنے بھائیوں کے اندر ہی آ گیا ہوں۔ خصیب نے احمد کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اندر میرے ماں باپ اور میری بہن تروب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ان سے مل کر میں ابھی آپ کے پاس لوٹتا ہوں۔ خصیب اور شیبان دونوں بھائی دیوان خانے سے نکل کر مکان کے دوسرے حصے میں چلے گئے۔ احمد نے سر سے خود اتار کر مسحری کے پائے پر رکھ دیا، زرہ بھی اس نے اتار کر دوسرے پائے سے لٹکا دی، پھر جوتے اتار کر وہ مسحری پر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ مسحری پر لیٹا چھت کو کی کڑیوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ دیوان خانے سے اسے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد خصیب اور شیبان کمرے میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے احمد کا باپ ہشم اور پھر اس کی ماں بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ احمد فوراً اٹھ کھڑا ہوا، آگے بڑھ کر اس نے ہشم سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ شیبان اور خصیب کے باپ ہیں؟ ہشم بن ابی بکر نے مصافحہ کرنے کے بعد احمد کا بازو پکڑ کر دوبارہ مسحری پر بٹھاتے ہوئے کہا،
آپ کا اندازہ درست ہے، میں شیبان اور خصیب کا باپ حشم بن ابی بکر ہوں۔ پھر سے احمد کی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ شیبان اور خصیب کی ماں امیسا ہے۔ حشم بن ابی بکر احمد کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ سامنے کی چارپائی پر امیسا، شیبان اور خصیب بیٹھ چکے تھے۔ امیسا نے بےتاب ہو کر احمد کو مخاطب کر کے کہا، سمرون بیٹے، خصیب نے ہمیں تمہاری پوری داستان سنائی ہے۔ تم بھی میرے بیٹے احمد کی طرح حالات کے ستائے ہوئے ہو۔ وہ اس گھر کی روشنیوں میں میری آنکھوں کا نور تھا۔ میں اس کی حفاظت نہ کر سکی، کاش میں اسے اغوا ہونے سے بچا سکتی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک روز وہ مجھ سے آن ملے گا؟ احمد کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے سے باہر کھٹکا ہوا، یوں جیسے وہاں کھڑا کوئی ان کی باتیں سن رہا ہو۔ احمد نے اندازہ لگایا کہ وہ تروب ہوگی، تروب جو کبھی اس کی منگیتر تھی۔ احمد نے میسا کو تسلی دینے کے انداز میں کہا، آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، میں قسمیہ کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہوگا۔ اس کی بیوی بہت اچھی ہے، وہ اسے طوفانی اور غلامی کی زندگی سے نکال کر کسی محفوظ جگہ لے گئی ہے۔ رات کے اس وقت میں اپنے رب اور آسمان پر چمکنے والے چاند ستاروں کو گواہ بنا کر آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں احمد اور اس کی بیوی کو خود لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور میں نے کسی سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، جب تک میں آپ کو آپ کا احمد لا کر نہیں دیتا۔ اس وقت تک آپ لوگ مجھے ہی سمرون کی بجائے احمد پکار لیا کریں۔ ایسا کر کے میں آپ کے بیٹے کی کمی تو پوری نہ کر سکوں گا، لیکن اس کا نام پکارنے سے آپ لوگوں کو ایک دلی راحت تو ضرور ہوگی۔ آپ کی اپنے بیٹے سے محبت اور شفقت سے متاثر ہو کر آج سے میں بھی اپنا نام سمرون کی بجائے احمد رکھ لیا ہے۔ اب جو بھی میرا نام پوچھے گا میں احمد ہی کہوں گا۔ امیسا نے پھر کہا، سمرون بیٹے۔ احمد نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا، دیکھیے خاتون، میں ابھی آپ سب سے کہہ چکا ہوں کہ میرا نام اب سے سمرون نہیں احمد ہے، لہٰذا مجھے میرے نئے نام سے پکارا جائے۔ امیسا نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھ سے بھول ہوئی احمد میرے بیٹے۔ خصیب نے تمہیں بتایا ہوگا کہ کل شیبان کی شادی ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہاں ایک رات ہی قیام کرو گے اور دوسرے روز یہ بھی تمہارے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ احمد نے خصیب کو مخاطب کر کے کہا، خصیب تم چند روز ماں کے پاس ہی رہو، میں کل اکیلا دمشق کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور پھر اگر مجھے کوئی لشکر ملا تو وہ ادھر ہی سے گزرے گا، تم دھیان رکھنا اور اس میں شامل ہو جانا۔ خصیب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ حشم بن ابی بکر نے شیبان اور خصیب کی طرف دیکھتے ہوئے سخت آواز میں پوچھا، مہمان کو کھانا بھی کھلاؤ گے یا باتوں میں الجھائے رکھو گے؟ باتوں کے لیے رات بہت پڑی ہے۔ شیبان اور خصیب اٹھ کر کھانا لے آئے اور سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ہی احمد کو کوئی بات بھی یاد آ گئی اور اس نے خصیب سے پوچھا، جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جس لڑکی سے شیبان کی شادی ہو رہی ہے وہ تمہاری ماموزاد ہے، لیکن تمہارے ماموں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ امیسا نے دکھ سے کہا، میرا بھائی فوت ہو چکا ہے، کاش وہ زندہ ہوتا اور اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کرتا۔ احمد کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی، تاہم وہ خاموشی سے کھانے میں دوسروں کا ساتھ دینے لگا۔ دوسرے روز احمد نے شیبان کی شادی میں بھرپور شرکت کی اور پھر وہ دمشق کی طرف کوچ کر گیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان قصر خلافت الدار الخزرہ میں اپنے لوازم سلطنت کے ساتھ ملکی سلامتی کے امور پر بحث کر رہا تھا۔ یہ عمارت حضرت معاویہ کے زمانے سے قصر خلافت چلی آتی تھی۔ اسی عمارت کے اندر آپ کی قبر بھی ہے۔ بنو امیہ خلفاء کا قصر یہی عمارت رہی۔ اس کا قد میانہ، دراز ریش اور رنگ بھورا گندمی تھا۔ اس کے سامنے دائیں طرف قاضی ابو ادریس الخولانی، قاضی عبداللہ بن قیس عبد مناف اور بائیں طرف کاتب قبیصہ بن دویب الخزائی، ابو الزائزہ اور عمرو بن الحارث بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران عبد الملک کا حاجب یوسف اندر داخل ہوا۔ یہ شخص بلا کا ہوشیار، ذہین اور پرخلوص تھا۔ کبھی عبد الملک بن مروان کا غلام ہوا کرتا تھا اور اس نے تمام آداب خلافت ملحوظ رکھتے ہوئے کہا، سیدی ایک جوان آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ افریقہ کی سرزمین سے آیا ہے اور اپنا نام احمد بن حشم بتاتا ہے۔ عبد الملک چند ثانیوں تک حاجب کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ حاجب باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد قصر خلافت کے اس کمرے میں احمد داخل ہوا۔ اس کے سر پر آہنی خود تھا جو دھول سے اٹا ہوا تھا، زرہ کے اوپر اس نے عبا پہن رکھی تھی جو لگاتار سفر کرنے کی وجہ سے میلی ہونے کے علاوہ کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ عبد الملک چند لمحوں تک احمد کو دیکھتا رہا، پھر بڑی ہمدردی سے اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کس غرض سے دمشق میں وارد ہوئے ہو؟ احمد نے بڑی عاجزی سے کہا، سیدی
میں اس تباہال لشکر کے ہراول کا سردار تھا، جسے ظہیر بن قیس کی سرکردگی میں برقع شہر سے باہر کھلے صحرا کے اندر اہل قسطنطنیہ اور اہل افریقہ کے متحدہ لشکر سے اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑی تھی۔ چند ثانیوں تک عبد الملک پھر احمد کو بڑی شفقت اور دردمندی سے دیکھتا رہا، پھر کہا، اپنے حالات تفصیل سے بیان کرو۔ جواب میں احمد اپنے بچپن سے لے کر دمشق پہنچنے تک کے سارے حالات تفصیل سے بیان کر رہا تھا۔ احمد کے خاموش ہونے پر عبد الملک نے پوچھا، اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ احمد گڑ گڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میں آپ سے اس التجا کے ساتھ ملنے آیا ہوں کہ افریقہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیجیے جو وہاں مسلمانوں کے مجروح وقار کو بحال کرے۔ احمد رکے ہوئے اور دم لیے بغیر کہتا رہا، سیدی، عقبہ بن نافع اور ظہیر بن قیس کی کوششوں کے باعث وہاں لوگوں کی خاصی تعداد اسلام قبول کر چکی ہے۔ ان میں بربر بھی ہیں، رومن، ونڈال، گوت، یونانی، یہودی اور اندلسی بھی ہیں۔ وہ مقامی آبادی اور ان کے حکمرانوں سے چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ انہیں کسی ایسے لشکر کا انتظار ہے جو انہیں ان کی حفاظت اور آزادی کی ضمانت دے۔ احمد ذرا رک کر طوفانی انداز میں کہہ رہا تھا، قسم ہے مجھے صفا و نور کی وادیوں کی، اگر ان مسلمانوں کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو انتہا پسند رومن اور تصور پسند نصرانی سانپ اور اژدہے بن کر ان کے لیے عقوبت کا سمندر اور نفرت کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے نوچ لیں گے، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیں گے، اور یہ محیب طاغوتی طاقتیں اپنی نفرت کے طوفان اور ہوس کی الغار میں ان کی شناختوں کو مٹا کر ان کی آزادی کو بے وقار بنا دے گی، اور یہ عالم اسلام کے لیے ایک افسوسناک باب ہوگا۔ اگر ہم نے اس معاملے میں تاخیر سے کام لیا تو قدرت ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اس لیے کہ رحیم و کریم خدا ملتوں اور قوموں کی تباہی کے فیصلے نہیں کرتا بلکہ ان کی گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ سیدی، جس طرح دریا میں بہنے والے قطرے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح میں بھی افریقہ میں بے بس تھا۔ ان صحراؤں میں کوئی دہلیز ایسی نہ تھی جسے میں اپنی کہہ سکتا، ورنہ میں وہیں رک کر حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتا۔ جس خدا نے بڑا نظام کائنات قائم کر رکھا ہے، جس خدا نے اجرام فلکی کو اپنے قانون کی بندش میں جکڑ رکھا ہے، جس نے کائنات کے طبقوں کو غیر مرئی سہاروں پر قائم کر رکھا ہے، اسی رب کا نام لے کر اٹھیے اور تادیب و حدود الہی بن کر ملت کی حفاظت کا سامان کیجیے۔ جوش اور جذبے میں احمد کسی سحر البیان کی طرح کہہ رہا تھا، یاد رکھیے، شر کے خلاف انتہا پسندی خاموشی سے افضل ہے۔ سیدی، زندگی کے دو حصے ہیں، انجماد و سکون اور شورش و اضطراب۔ اگر آپ انجماد و سکون میں پڑے رہے تو افریقہ کی طرف سے بدحال نو مسلموں کے قافلے مصر و حجاز کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ جب وہاں کے دریدوں دہن وحشیوں کو یہ خبر ہو گئی کہ ان کا کوئی پاسبان و کوئی محافظ نہیں ہے تو وہ امبوہ در امبوہ اور ٹھٹ کے ٹھٹ اپنے گھروں، خانقاہوں اور صومعتوں سے نکل کر درندگی اور صفاکی کی اس انات کی وہ آگ لگائیں گے جو بجھ نہ سکے گی۔ ایسے ایسے مظالم کی ابتدا کریں گے جنہیں دیکھ کر آنکھ لرزے گی، جنہیں سن کر کان کانپیں گے۔ احمد چند ثانیوں تک خاموش رہا۔ اس نے دیکھا کہ عبد الملک متین اور خاموش بیٹھا تھا۔ احمد نے یہ بھی دیکھا کہ عبد الملک پریشان و بیکل تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری نمی تھی اور اس نمی کے پس منظر میں انتقام کی آگ کا طوفان ٹھاٹے مار رہا تھا۔ احمد نے پھر کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں جوش و جذبے کی بجائے متانت و دھیما پن تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ افریقہ کے نو مسلموں کو درد و کرب کا ایک باب نہ بننے دیں گے۔ اگر آپ نے دشمن کو اجازت دی کہ وہ انہیں خون اور اشکوں میں نہلا دیں تو یاد رکھیے، ان میں کوئی دینی و نسلی یکجہتی نہ رہے گی، اور دشمن ان کے عقلی اور ذہنی قوا کو مفلوج کر کے انہیں دوبارہ پرانی راہوں پر چلنے پر مجبور کر دیں گے، اور اس وقت آپ کے اس کثر اقتدار کی بھی کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ سیدی، مدار ملت اور عمود مذہب بن کر اٹھیے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنی ملت کی فریاد سنیے۔ اگر آپ اپنے رب کی مستور و ماورا قوت اور دستے اجل بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تو دشمن کو اپنے محرک بدی ارادوں اور اپنی صفری خواہشات کی تکمیل کا موقع نہ ملے گا، اور ہم اسے بر وقت اپنی گرفت میں لینے پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ احمد رکا اور پھر اسے نہایت مدھم آواز میں دوبارہ کہا، سیدی، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اپنی اس عرضداشت میں کچھ سخت الفاظ بھی میں نے استعمال کیے ہوں گے، لیکن میں ان کی سزا اور عقوبت کے لیے بھی تیار ہوں۔ عبد الملک کا چہرہ خوفزدہ اور آنکھیں پھٹی سی تھیں۔ پھر سے گونجتی کرجتی آواز میں کہا، تمہاری باتیں صاف اور کھری ہیں، واللہ ہمیں ہی عبرت کی ضرورت تھی۔ تمہاری باتیں تازیانہ ہیں اور ہم اسی قابل تھے۔ اے مسافر جلیل، اطمینان رکھو،
ہم دشمن کی افواجی جور و ظلم کو سربریدہ اور مسلمانوں کے ساتھ آگ اور خون کا وحشت بدوش کھیل کھیلنے والوں کو جگر دریدہ دیکھیں گے۔ ہم افریقہ کے 9 مسلموں کو بے شرف و بے توقیر اور بے وقت اور بے نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ہم دشمن کی خونی الگار کے سامنے انہیں موت کا آندھی کا لقمہ نہ بننے دیں گے۔ تمہاری حالت سے ظاہر ہے کہ تم لگاتار سفر کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہو۔ اطمینان رکھو، ہم تمہیں مایوس نہ کریں گے۔ آنے والی رات تم اسی قصر کے مہمان خانے میں بسر کرو گے۔ اس وقت تک ہم کو یہ آخری فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ دعا کرو ہمارا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنے 9 مسلم بھائیوں کی مدد کا سامان کر سکیں۔ اب تم جا کر آرام کرو، ہم خود تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ عبد الملک کے اشارے پر کاتب عمرو بن الحارث اٹھا، احمد کو باہر لا کر حاجب یوسف کے کان میں کچھ کہا اور دوبارہ اندر کو چلا گیا۔ یوسف نے فوراً ایک مسلح محافظ کو بلایا اور اسے تاکید کرتے ہوئے اس نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں الدار الخزرہ کے سرکاری مہمان خانے میں لے کر جاؤ اور انہیں تاکید کرو کہ ان کے آرام اور ان کے کھانے اور ہر آسائش کا خیال رکھا کریں۔ احمد نے باہر کھڑے اپنے اس گھوڑے کی باگ پکڑ لی جو حسین ارتمیس نے اسے دیا تھا، پھر وہ اس محافظ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ قصر کی 4 دیواری کے اندر ہی اندر انہوں نے ایک طویل باغ کو طے کیا اور خوب کشادہ راستوں سے ہوتے ہوئے وہ مہمان خانے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ احمد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے مہمان خانے کے استبل کے قریب کھڑا ہو گیا۔ محافظ نے آگے بڑھ کر مہمان خانے کے منتظمین سے کچھ کہا اور وہ فوراً حرکت میں آ گئے۔ محافظ واپس چلا گیا۔ ایک کارکن بھاگ کر آگے بڑھا اور اس سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی۔ احمد نے زین سے خرجین اتار لی جس میں اس کا ضروری سامان تھا۔ وہ کارکن گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا۔ ایک دوسرا آدمی احمد کو مہمان خانے کے اندر لے گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ اس نے کھولا اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑی ارادت مندی سے کہا، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی کھانا لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ شام ہونے والی ہے، سردی بھی خوب تیز ہو گئی ہے، میں ایک آدمی کو بھیجتا ہوں، وہ آتش دان میں آگ بھی روشن کر دیتا ہے۔ احمد اس کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ ایک بڑی اور خوبصورت چوڑی مسہری پر صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ دائیں طرف کی دیواروں میں آتش دان اور قریب ہی پانی کا چھوٹا سا ایک حوض اور پانی سے بھرے ہوئے کچھ برتن پڑے تھے۔ شام ہونے والی تھی اور تیز ہوائیں کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ احمد نے اپنا خود اور زرہ اتار کر کمر سے تلوار اور خنجر کی چرمی پیٹی علیحدہ کی اور جوتے اتار کر اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے وہ بستر میں گھس گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک آدمی نے آ کر آتش دان میں آگ روشن کر دی اور کمرہ اب گرم ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے پر احمد چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پانی کے حوض پر آ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھنے لگا تھا تو وہی شخص اندر آیا جس نے احمد کے لیے کمرہ کھولا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے جو اسے پیتل کے ایک بڑے سے تشت میں اٹھا رکھے تھے۔ جس چٹائی پر احمد نے نماز ادا کی تھی اسی چٹائی پر اس نے کھانے کے برتن رکھ دیے اور احمد خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ آتش دان میں آگ اب خود بھڑک رہی تھی۔ قریبی فالتو لکڑیوں کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد احمد نے آتش دان میں 2 اور لکڑیاں ڈال دی اور اٹھ کر باہر کو آیا۔ تاریکی اب خوب گہری ہو گئی تھی۔ شمال مشرق کی طرف سے آنے والی برفانی ہواؤں نے سردی کو خوب تیز کر دیا تھا۔ احمد اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا استبل میں آیا۔ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر اس نے ہاتھ پھیرا۔ احمد نے دیکھا گھوڑے کو کافی مقدار میں ہرا اور خشک چارہ ملا کر ڈال دیا گیا تھا اور ایک طرف دانے کا توبڑا بھی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک احمد نے اپنے گھوڑے کی گردن سے ہلاتا رہا، پھر وہ اندر جا کر اپنی مسہری پر لیٹ گیا۔ چھت کی کڑیوں کو گھورتے ہوئے وہ تصور میں کرتاجنہ پہنچ گیا تھا جہاں سپاہیوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے احمد نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا اور وہ گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر تصورات کے حاشیے وسیع ہو گئے۔ ایمن کی ماں احمد سے کہہ رہی تھی، ایمن تمہاری ہے، میرے پاس یہ تمہاری امانت ہے، جب چاہو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس موقع پر ایمن شرما کر احمد کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ بساختہ احمد کے منہ سے نکل گیا، ایمن، ایمن تم کہاں ہو؟ احمد کے خیالات پر پھر بکھرنے لگے۔ تصورات کی کوہر کے غلاف میں اس نے دیکھا وہ زخمی حالت میں ارتمیس کے گھر داخل ہو رہا تھا۔ پھر ارتمیس کا اس کے ساتھ سلوک، اسے جگاتے وقت ارتمیس کے ہونٹوں پر جو ہلکا سا تبسم ہوا کرتا تھا وہ اس کی محبت کی ترجمانی کے لیے نمایاں اور کافی تھا۔ ارتمیس کا اس کے لیے پریشان ہونا، ہر وقت اس کا خیال رکھنا اور پھر رخصت ہوتے وقت اس کے چہرے پر غم اور دکھ کی جو پریشان کن دھول تھی اور اس آنکھوں میں آنسوؤں کی جو نمی تھی وہ اس کی گہری اور مضبوط محبت کا اظہار تھا۔ اس کی روانگی کے وقت گو وہ بے بس لڑکی بیچاری کچھ کہہ نہ سکی تھی۔
لیکن رخصت کے وقت جب وہ پہاڑ پر گردن جھکائے کھڑی تھی تو اس کی آنکھوں میں چاہت کا ایک پیغام اور اس کے چہرے پر بکھری ہوئی جذبات کی دھول میں محبت کے انمٹ نقوش تھے۔ گو اس معصوم و نو عمر لڑکی نے منہ سے کچھ نہ کہا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں خاموش محبت اور باتوں میں دبی دبی چاہت ضرور تھی۔ احمد کی روانگی کے وقت اس کے چہرے پر کتنا دکھ، کتنا غم، کتنی محرومی، اور اس کی آنکھوں میں تجدید ملاقات کی کیسی کیسی آرزوئیں تھیں۔ رتمیز کا معصوم اور حسین چہرہ احمد کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ بھی نو عمر ہی تھی، لیکن بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور نسوانیت کی اولین کرنیں اس کے چہرے پر عیاں تھیں۔ احمد کو یوں میں لگا جیسے ارتمیز اپنے تمام حسن و جمال کے ساتھ صبح کاذب کے دھندلکوں میں چمکنے والے ستارے زہرا کی طرح اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی ہو، میں بھی آپ کی محبت کی حقدار ہوں، میں آپ کی ہوں، اور ان اجنبی صحراؤں کے اندر میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ احمد کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی اور جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا، رتمیز میں تمہیں مایوس نہ کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد احمد گہری نیند سو رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد اس کی نیند اچاٹ ہو گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آتش دان کی آگ مدھم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور چند لکڑیاں اٹھا کر آتش دان میں ڈال دیں۔ باہر گہری تاریکی تھی اور تیز خون ہوائیں ہر شے کو منجمد کر رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ سخت سردی اور گہرے سیام اندھیرے میں دمشق شہر کسی بجھی ہوئی شمع کی طرح اداس اور شہر خاموشہ کی طرح چپ تھا۔ احمد نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ آتش دان کی آگ اب خود بھڑک اٹھی تھی۔ اس سے اپنے آپ کو لحاف میں لپیٹ لیا اور گہری سوچوں میں کھو گیا۔ اس کے خیالات بھٹک کر فرعون کے تباہ حال شہر منف کے کھنڈرات کے قریب بنو کنانا کی بستی کی طرف چلے گئے۔ اس کے سامنے اپنے ماں باپ کا چہرہ گھوم گیا، جو اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کی خبر سن کر کیسے خوش اور مطمئن ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنے بھائیوں تروب اور مر جانے والے ماموں کے متعلق سوچنے لگا۔ اپنے بستر کے اندر احمد نہ جانے کتنی دیر تک پرانی یادوں کی چتائیں جلاتا رہا، یہاں تک کہ باہر استبل کی طرف سے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی تیز آواز سنائی دی۔ احمد نے لحاف ایک طرف کو پھینک دیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ استبل میں اپنے گھوڑے باندھنے کے بعد کچھ لوگ اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو اس نے دیکھا کہ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان میں سے ایک جو آگے آگے چل رہا تھا خوب دراز قد اور کسے ہوئے جسم کا مالک تھا، لیکن عمر کچھ ڈھل رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 مسلح جوان تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مشلیں اٹھا رکھی تھیں۔ ٹوٹے دل کی طرح اداس اس رات کی گہری تاریکی میں وہ 3 اجنبی عجیب سے لگ رہے تھے۔ ان میں سے 2 ذرا دور ہی رک گئے، جبکہ ایک مشل بردار آگے بڑھا اور احمد کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اسے پریشانی میں پوچھا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ ہی احمد بن ہشم ہیں؟ اس مشل بردار کی طرف دیکھتے ہوئے احمد نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہی احمد بن ہشم ہوں۔ مشل بردار نے کہا، میں اس لشکر کا ایک سپاہی ہوں جو طلوع ہونے والی صبح کو افریقہ کی مہم پر روانہ ہوگا۔ احمد نے چونک کر پوچھا، کیا افریقہ کے لیے کوئی لشکر ترتیب دیا جا چکا ہے؟ مشل بردار نے کہا، خلیفہ عبد الملک نے ذاتی طور پر اس کام کو انجام دیا ہے۔ آپ افریقہ سے جو کمک کی التجا لے کر آئے تھے وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے ہیں، لہذا رات ہی رات وہ ایک لشکر ترتیب دے چکے ہیں۔ اس لشکر کا سپہ سالار عبد الملک نے اپنے ایک پختہ کار اور آزمودہ جنگ جرنیل حسان بن نعمان غسانی کو مقرر کیا ہے۔ وہ ایک جہاں دیدہ عرب ہیں اور اس وقت آپ سے ملنے آئے ہیں۔ احمد نے چونک کر پوچھا، حسان بن نعمان مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ یہ میری خوش بختی ہوگی۔ کہاں ہیں وہ؟ مشل بردار نے اپنے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ میرے دوسرے ساتھی کے پاس کھڑے ہیں۔ احمد فوراً آگے بڑھا، لیکن اس وقت تک ذرا فاصلے پر کھڑا حسان بن نعمان دوسرے مشل بردار کے ساتھ فوراً آگے بڑھ چکا تھا۔ قریب جا کر احمد نے جب مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کچھ کہنا چاہا تو حسان بن نعمان نے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا دیا اور آگے بڑھ کر احمد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم سے مسافے پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے عبد الملک تمہارے متعلق بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ تمہاری حالت عبرت خیز اور تمہاری شجاعت قابل ستائش ہے۔ احمد بھی خوب قوت سے حسان کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ علیحدہ ہوتے ہوئے حسان نے مشل برداروں سے کہا، اب تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ رات بھی اب اپنے آخری مراحل میں ہے، شاید تھوڑی دیر تک فجر کی اذانیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ دونوں مشل بردار واپس چلے گئے۔ حسان احمد کا ہاتھ تھام کر کمرے میں آیا اور دونوں آتش دان کے پاس بیٹھ گئے۔ حسان نے اپنے لباس کے اندر سے لپٹا ہوا کپڑے کا ایک سفید ٹکڑا نکالا اور احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لو۔ احمد نے اس کپڑے کو کھولا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگا۔ وہ عبد الملک کی طرف سے ایک حکم نامہ تھا جس میں حسان بن نعمان کو لشکر کا سالار اعلیٰ اور احمد کو اس کا نائب مقرر کیا گیا تھا۔
حکم نامے کے نیچے عبد الملک کی مہر تھی اور اس مہر کے اندر یہ الفاظ تحریر تھے: آمنتو بہ مخلصا، میں اس پر مخلصانہ ایمان لایا ہوں۔ احمد نے کاغذ کو دوبارہ لپیٹ کر حسان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: اے امیر، قسم مجھے رب دو جہان کی، آپ کا نائب ہونا میرے لیے بڑا انعام ہے اور ایک عظیم سعادت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو مایوس نہ کروں گا، میں ہر حال میں، ہر برے وقت میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دوں گا کہ میں جنگ میں آگے رہنے سے جی چراتا ہوں۔ حسان نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: حشم کے بیٹے، میں تم پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں۔ افریقہ کے گمنام صحراؤں اور سنگلاخ کوہستانوں میں تم ہی میرے رہبر اور رہنما ہوگے کہ تم ان علاقوں سے خوب واقف ہو۔ میں تمہاری ہر تجویز، ہر فیصلے کو مقدم جانوں گا۔ احمد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: افریقہ میں داخل ہونے سے قبل بحیرہ احمر کے کنارے وادی طوا میں بھی ایک مہم سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ حسان نے حیرانگی سے کہا: وہ کون سی مہم ہے جس تم وادی طوا میں سر کرنا چاہتے ہو؟ احمد نے جذبات کی شدت میں کہا: یہ ان بردہ فروشوں کی سرکوبی ہوگی جو میرے علاوہ نہ جانے اور کتنے مسلمان بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کر کے بیچ چکے ہوں گے۔ میں ان سے ان کے مظالم، ان کی بربریت کا حساب لوں گا۔ میں انہیں ان کے گناہوں کے، ان اعمال بد کی سزا دوں گا۔ حسان نے احمد کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا: میں یہ مہم سر کرنے کے لیے تمہیں پورا موقع دوں گا۔ میں صرف تمہیں لینے آیا ہوں۔ جس لشکر نے ہمارے ساتھ روانہ ہونا ہے وہ اپنے کوچ کی حالت میں ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہاں سے روانگی ہوگی۔ کوچ کے وقت عبد الملک خود موقع پر موجود ہوں گے۔ احمد کھڑا ہوتا ہوا بولا: میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ حسان بھی کھڑا ہو گیا۔ احمد نے اپنے گھوڑے کی خرجین اٹھائی اور حسان کے ساتھ ہو لیا۔ استبل میں آ کر احمد نے جلدی جلدی اپنے گھوڑے پر زین ڈالی۔ حسان بھی اپنا گھوڑا کھول چکا تھا۔ دونوں سوار ہوئے اور تاریک اور سنسان پڑے شہر میں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا رہے تھے۔ جب وہ مستقر میں داخل ہوئے تو فجر کی اذان سنائی دی۔ حسان احمد کو اس خیمے میں لے کر گیا جو اس کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ پھر وہ اس لشکر کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے جس کی قسمت میں قدرت فتح کے سنہری حروف لکھ چکی تھی۔ جب وہ دونوں فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں نے دیکھا نمازیوں کی صفوں میں خلیفہ عبد الملک، شہر کے قاضی، کاتب اور حاجب موجود تھے۔ حسان اور احمد نے آگے بڑھ کر بڑی ارادت مندی اور ادب سے عبد الملک اور اس کے اعمال سے مصافحہ کیا۔ عبد الملک نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: اے فرزند دل بند، دیکھ، میں نے تیرے کہنے پر افریقہ کے لیے لشکر تیار کرنے میں حتی المقدور کوئی تاخیر نہیں کی۔ اب جنگ کے لیے اس لشکر کو صحیح سمت اور مناسب رخ پر استعمال کرنا تمہارا اور حسان کا کام ہے۔ میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تم سب پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول کرے۔ روانگی سے قبل میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، شاید اس پر عمل کر کے تم سب فلاح پاؤ۔ سنو، تم سب یہاں سے نسلوں کے امین اور سلامتی کے محافظ بن کر روانہ ہو رہے ہو۔ حتی المقدور کوشش کرنا کہ جہاں دشمن حرص و ہوس سے کام لے، وہاں اس پر غالب آنے کے بعد تم لوگ عفو درگزر سے کام لینا۔ جھوٹ دشمن کا دیوتا ہوگا، اس کے مقابلے میں تم لوگ سچ کو اپنا آقا بنانا، فلاح پاؤ گے۔ یاد رکھو، فطرت ایک معمہ ہے، اس کی بھول بھلائیوں میں کھو نہ جانا۔ زندگی ایک مکتب ہے، اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنا۔ اپنے رب کی ضروریات کے اسیر اور اپنے ارادوں کے شہید بن کر دشمن کے سامنے نبرد آزما ہونا۔ اگر دشمن خلوص دل سے صلح پر آمادہ ہو تو اسے امان دو، اگر وہ دھوکہ دے، تمہارے ساتھ جنگ کرے اور اپنے خونخوار کردار کا اظہار کرے، تو تم بھی فنا کے آنچل بن کر ان کے جسموں کو ریزہ ریزہ اور ان کی روحوں کو لخت لخت کر دو۔ یاد رکھو، زندگی کے اس قفس میں اگر تمہیں کبھی موت کا منتظر ہونا پڑے تو جی نہ چھوڑنا۔ ادبار کی لامتناہی تاریکیوں میں ہمت نہ ہارنا، ہمیشہ اپنے رب کو خلوص کے ساتھ پکارنا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دشمن اگر صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اس کے لیے زندگی سے عجیب تر، اور اگر وہ تلوار کی چمک سے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے موت سے عمیق تر بن جاؤ۔ کبھی بھی دشمن کی دانش اور اس کی طاقت کے غلام بن کر نہ رہو۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے دشمن کے سامنے گہری نیند سوتے ہیں وہ ابدی نیند سو جاتے ہیں، اور ان کی روحیں ان کے جسموں کو پھر تازگی نہیں بخشتی۔ میں تمہیں اس امید پر رخصت کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کی طرف سے مجھے اچھی خبر ملیں گی اور میں پہلے سے کہیں بڑھ کر مذہب و ملت کی خدمت کرنے کا حوصلہ پا سکوں۔ پھر عبد الملک نے باری باری حسان اور احمد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا: تمہارا لشکر اپنے کوچ کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اب تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ میرا رب تم سب کو اپنی سلامتی کے گوشے اور اپنے اطمینان کے سائے میں رکھے۔ حسان اور احمد وہاں سے ہٹ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔